اللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالی نے انسان کی رہبری، رہنمائی، بہتری، کامیابی اس کے لیے متعدد آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان آسمانی کتابوں میں سے ایک آخری کتاب اور آخری نبی پر جو نازل فرمائی اس کا نام ہے قرآن کریم۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چلانا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ اور اس کتاب کا اسلوب، طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے سب سے مختلف رکھا ہے کہ ایک ایسا انداز کہ پڑھنے والے کو باقاعدہ لذت محسوس ہوتی ہے، سرور محسوس ہوتا ہے، اس کتاب کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف رکھا ہے کہ حرف بحرف سارے الفاظ، سارے آیتیں ایک بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیتا ہے۔ اور کوئی کتاب اردو کی ہو، سندھی کی ہو، انگلش ہو، حرف بحرف، لفظ بہ لفظ کسی کو یاد نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اعزاز اسی کتاب کو ہے۔ اور پھر دیکھیں دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہے، اگرچہ وہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے سروکار نہیں۔ کبھی آپ غور کریں، خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، یا وہ اپنے ذہن سے کسی کی بخشش کے لیے یا ثواب کے لیے، اگرچہ شرعاً وہ حرام ہے اور منع ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن خوانی، فقہ خوانی نہیں ہوگی، ہدایہ خوانی نہیں ہوگی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک قرآن ہی ہے جو تکرار کے وقت، لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت قرآن ہی کو بیچ میں لایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جو سچی کتاب اگر کوئی دنیا میں ہے تو قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کریم نے جس کو ٹچ کیا اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ فرمایا کہ جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ اب دیکھیں، میں عالم ہو
میں ہوں، آپ ہوں، کوئی جاہل ہو، نمازی ہو، ہرونچی ہو، چرسی ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ دفنانے والے سارے اس کو مٹی میں دفناتے ہیں، طریقہ ایک ہی ہوگا۔ جن کو جلایا جاتا ہے ان کو جلانا ہے، اس کی راکھ کو بھی ضائع کرنا ہے، لیکن منکر اور نکیر اس کو اٹھا لیتے ہیں، منکر اور نکیر اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اب ایک بندے کی سوچ میں یہ آیا کہ جس نے اپنی چتا کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، ہڈیاں بھی اس کی جلا دی یا کہیں پانی میں بہا دی، وہ کیسے اٹھے گا؟ میرے بھائی، یہ سوال میرے لیے یا آپ کے لیے ہو کہ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ نہ تو میں نے اٹھانا ہے، نہ آپ نے اٹھانا، نہ کسی اور انسان نے اٹھانا۔ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، جس نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے بنایا اور پھر اس نے اس کی ہڈیاں جوڑی، اس کی شکل بنائی، اس کی صورت بنائی، اسے خوراک پہنچائی۔ جس اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اسی اللہ نے اس کو اٹھانا ہے۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آخر جب یہ منبر تیار ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس تنے کو سائڈ پہ لگا دیا کہ کسی کونے میں کھڑا کر دو۔ وہ کونے میں لگا دیا گیا۔ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، مسجد میں رونے کی آواز آئی۔ ظاہر ہے لوگوں کا رخ اس طرف تھا، جب رونے کی آواز آئی تو ایسے لگا کہ پیچھے سے بھی رو رہا ہے۔ ساروں کی توجہ، ساروں کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ دیکھے کون روتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا درخت جس جڑ سے کٹا ہوا، اوپر سے کٹا ہوا، ایک لکڑی کی شکل ہے، کیا وہ رو سکتا ہے؟ اس سوکھی ہوئی لکڑی کے اندر رونے کی آواز۔ صحابہ قریب گئے، اسے پکڑا، چاروں طرف سے گھومے، یار آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جس طرح روتا ہوا بچہ اپنی ماں یا باپ کی گود میں آتا ہے اور ہچکیاں لے لے کر وہ خاموش ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ لکڑی کا تنا خاموش ہوا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں نے دیکھا، ہمارے کانوں نے سنا اور دماغ نے اسے محفوظ کیا۔ تو جو اللہ سوکھی لکڑی کے اندر یہ روح پھونک سکتا ہے، وہ جلی ہوئی لاش کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم انسان کے ہاتھ سے اور انسان کے پاؤں سے گواہی لیں گے۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے۔ ہم سوچیں گے نہ ہاتھ کے ہونٹ ہیں، نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس کی زبان ہے، یہ کیسے بولے گا؟ یہ اعتراض کرنا اللہ کی حاکمیت، اس کی قدرت کا انکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منکر اور نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں، اس کے جلنے کے بعد اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس کو دفنانے کے بعد اس کو بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سوال مشکل نہیں، یہ تو بڑے آسان ہے، ہر بندہ جواب دے لے گا، لیکن یہ کسی کو نہیں آئیں گے۔
کسی کو نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ جس دن ان کو کہا جائے گا سجدے کا، اور سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی کمریں جھکیں گے نہیں اللہ کے سامنے، ایسے ہو جائیں گے جس طرح سریا لگا ہوا ہے کمر کے اندر، اس لیے کہ دنیا میں نہیں جھکے۔ منکر نکیر یہ سوال کریں گے، پھر پوچھیں گے، جب یہ جواب دے لے گا وہ کہیں گے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کیا کہ جواب دے گا، قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اللہ کی کتاب میں نے یہ چیز پڑھی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب نے بتایا ہے۔ اور پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارا رسول ہے؟ قرأت فی کتاب اللہ، یہ بھی اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، دین اسلام بھی اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کریم انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، دفنا کے آ جائیں گے، پوری عوام، رشتہ دار، دوست، احباب، قریب کے دور کے، دفنانے کے بعد مٹی تو سارے ڈال دیں گے۔ مٹی ڈالنے میں کیا زور لگتا ہے کسی کا؟ ایک ایک مٹھی، دو دو مٹھی، یا پورے پورے بیلچے ڈال دیں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دفنانے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے، غم سے اتنے شدت سے نڈھال ہوتے ہیں کہ اس غم کا پتہ چل جاتا ہے آتے ہی بریانی کھاتے ہیں، اور مرغی کی بریانی، چکن بریانی، بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مٹی ڈال کے دفنا کے، اتنا غم، اتنے ڈھال، اتنا دکھ، اتنے پریشان، آتے ہی تلاش کرتے ہیں بریانی۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے انسان کا۔ اگر اس کی پلیٹ میں بوٹی نہ ہو تو واپس کرتا ہے، کہتا ہے گرم تو لاؤ، ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیتا ہے گرم تو لاؤ، تاکہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ بوٹی مانگ رہا ہے۔ کیسا انسان ہے، کتنی وفا کی اس نے۔ وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست، کون ہوگا وہاں؟ قرآن کریم آئے گا، قرآن آئے گا، روزہ آئے گا، نماز آئے گی۔ قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ منعتہ النوم باللیل، اللہ یہ بیچارہ میری تلاوت کرتا تھا، رات کو کھڑا ہوتا تھا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے مطابق عمل کرتا تھا، میں نے خواہشات سے روک دیا، میں نے حرام سے روک دیا، میں نے ناجائز سے روک دیا، اللہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرے مطابق زندگی گزارتا تھا، میں تیری کلام ہوں، لہذا اللہ آج میرا کہا مان لے، اس کو معاف کر دے۔ یہ سفارش کرنے کے لیے وہاں پہنچے گا، اور قرآن ہی ہے۔ جب بدر کے شہداء کی تدفین ہو رہی تھی، شہداء کی تدفین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان میں سے حافظ قرآن کون کون ہیں؟ شہداء کی تدفین کے موقع پہ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے؟ جب بتایا جاتا کہ یہ فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، اللہ کے نبی کہتے پہلے قبر میں اس کو لگاؤ، پہلے قبر میں اس کو لگاؤ، تاکہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر میں جائے، جتنے بھی افراد ہوں، فَلْيُعَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ بھی اب اذان دے دے، اذان کوئی بھی دے دے، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، لیکن وَلْيَؤُمَّكُمْ بِأَعْلَمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لیکن امامت وہ کرائے گا، نماز وہ پڑھائے گا جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔ آیا مقام مرتبہ کہ کتاب اللہ جو ہے ہر جگہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ دیکھا گیا ہے۔ امامت کے لائق وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جانتا ہوگا۔
بڑے بڑے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہی وہ کلام ہے جس کی بدولت حافظ قرآن کو یہ حکم ملے گا۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ پیار کیا، آپ نے محبت کی، صحابہ کرام کو سکھایا۔ آج لوگ کتاب لکھتے ہیں، کتاب لکھنے میں کیا ترجیح بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ جب یہ قرآن کریم کو کتابی شکل دی گئی تو 75 افراد کو 75 افراد کو منتخب کیا گیا۔ اتنا بڑا اہتمام، 50 مہاجرین انصار میں سے 25 مہاجرین میں سے، اللہ اکبر، کتنا بڑا اہتمام۔ سارے حافظ، حفاظ میں سے بھی ٹاپ کلاس کے حفاظ، 75 افراد کو جمع کیا گیا، اور ان کی مشاورت سے، ان کے کہنے سے، ان کے پاس جو جو ترتیبیں تھیں وہ لے کے قرآن کریم کو باقاعدہ کتابی شکل دی گئی تھی۔ آج دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لوگو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز۔ فرانس نے باقاعدہ طور پر، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہو، فرانس نے باقاعدہ طور پر ایک تحقیقی کمیشن بورڈ بنایا، اور جس نے یہ تحقیق کرنی تھی، تورات تلاش کرو، زبور تلاش کرو، صحف موسیٰ تلاش کرو، صحف ابراہیم تلاش کرو، اناجیل کو تلاش کرو، اور قرآن کریم کو لے کے آؤ۔ تمام کتابوں میں تلاش کرو کیا رد و بدل ہوا، کیا تبدیلیاں آئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا چینجنگیں ہوئی اس کے اندر۔ اور اس چیئرمین نے، جو اس بورڈ کا چیئرمین تھا، اس نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ساتھ باقاعدہ یہ اقرار کیا اور بتایا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ہم نے توراتیں بھی جمع کی، اناجیل کو بھی لے کے آئے، اور کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی صحیفہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے قرآن کریم کے بہت سارے نسخے، بہت سارے پرنٹڈ نسخے ہم نے جمع کیے، قلمی مخطوطے بھی ہم نے اٹھائے اور ہم نے جمع کیے، اور ہم نے ساروں کو دوسرے کے ساتھ جب تقابل کرایا، کہیں بھی کوئی غلطی نہیں تھی، سب ایک جیسے تھے۔ صرف ایک جگہ، ایک نسخے کے اندر ایک غلطی ہمیں نظر آئی، اور وہ غلطی کیا تھی کہ جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن لکھتے ہیں نا، الف لام را ملا کے، کہا الف تھا، لام اور را کو جہاں ملایا جاتا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ لام جو ہے اس کی سیاہی اڑ گئی ہے، اس کی سیاہی اڑ گئی ہے، یا کاتب سے غلطی ہوئی کہ اس نے پورا لام صحیح بنایا نہیں، اوپر سے بھی ہے، نیچے سے بھی ہے، درمیان سے نہیں تھا۔ بس اندازہ کریں کہ اتنی غلطی بھی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر الف کے بعد لام نہ بھی ہو، رحمان بھی ہو، تب بھی اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کی یہ صداقت، قرآن کا یہ مقام ہر جگہ اپنے پڑھنے والے کی عزت کو بڑھاتا ہے، اپنے اپنانے والے کو مقام دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، ہر عمر کا موجود ہے، سفید داڑھی والے بھی ہیں، آدھی سفید والے بھی ہیں، اس سے بڑی عمر والے بھی ہیں، چھوٹی عمر والے بھی ہیں، مال کے لحاظ سے بھی ہوں گے، دولت کے لحاظ سے بھی ہوں گے، لیکن ہم کھڑے کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ بندہ یہی سے اندازہ لگائے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، باپ پیچھے، بھائی پیچھے، ماموں چچا پیچھے، حافظ قرآن آگے ہے،
اور یہ اعزاز، یہ مقام کس بنا پہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ دنیا کی ہر علم ختم ہو جائے گا، لیکن ایک ہی علم ہے قرآن کریم کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز دے دیا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن جب اس کا نزول اس مبارک مہینے میں ہوا، اس کو بھی برکت کی لپیٹ میں لے لیا، اور جب اس لیلۃ القدر میں ہوا تو رات کی قدر بھی بڑھا دی، اس کا بھی مقام بڑھا دیا، اور جب کوئی بندہ حافظ بنتا ہے تو اس کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، جو قبر میں، حشر میں، ہر مقام پر حافظ قرآن کو اللہ کیا کہے گا؟ اقرا، پڑھ قرآن کو، ورتقے، منزلیں طے کرتا چلا جا، کما کنتا ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے آج یہاں بھی پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ کلام ہی ایسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے سننا پسند کرتے تھے، صحابہ سے سننا پسند کرتے تھے، اور یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں 2 مرتبہ اس کا دور کیا، ڈبل کر کے پڑھا۔ آج ہم اس قرآن کو رسمی طور پر پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیا، نہیں میرے بھائی، ناظرہ پڑھنے سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، قرآن سن کر ہوئے، حضرت عمر مسلمان ہوئے، قرآن سن کر ہوئے، اور عمر بن طفیل دوسی مسلمان ہوئے، قرآن سن کر ہوئے، زماد ازدی مسلمان ہوئے، قرآن سن کر ہوئے۔ کفار مکہ نے سب سے بڑی پابندی جو لگائی تھی وہ قرآن سننے پہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جب قرآن پڑھا جائے شور و غل کرو۔ یار ہمارے مسلمان سنتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، صرف سن کر، سمجھ کر نہیں، سنا بذات خود سمجھ گئے۔ قرآن جب تک اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، رحمت کا مرکز بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب کریم ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کے ساتھ پیار کرنے والا بنائے، پڑھنے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ہمارے جماعتی ساتھی شکیل بھائی کی بہن کا کل انتقال ہو گیا، ان کی بخشش کی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیمت سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کی بیماری کو اپنی رحمت میں تبدیل فرما، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے مریضوں کو، جتنے بھی اہل اسلام بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو ساتھی بحالت ایمان تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ تو ان کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ شکیل بھائی کی جو بہن تیرے پاس آئی ہے اللہ تو اس سے معاف فرما، یا اللہ ہماری دعائیں مرحومہ کے لیے تو قبول فرما، یا اللہ اس کے علاوہ بھی جس کا جو عزیز
والدین تیرے پاس آئے ہوں اللہ تو سب کو معاف فرما، تیری رحمت بہت وسیع ہے یا اللہ تو ہمارے یہ ہاتھوں کی جھولیوں کو خالی واپس نہ لٹانا، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما یا اللہ، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ، جو تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں یا رب العالمین ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ، جنہوں نے یہ مسجد وقف کی ہے، زمین وقف کی ہے اللہ، تو جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما، ان کی دنیا بھی بہتر بنا، جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، جس ساتھی نے بھی قرآن کریم سنایا ہے یا اللہ، جنہوں نے سنا ہے سنانے والے کا سنانا اور سننے والوں کا سننا تو قبول فرما یا اللہ، ذریعہ نجات بنا، جو غلطی کوتاہی سرزد ہو چکی ہو اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ، جو سحریوں اور افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تو ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا یا اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا یا رب العالمین، ہم سب کی حالت پہ رحم و کرم فرما یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔